بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت گھر کی نگہبان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور امام راعی ہے اور اس سے اپنی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، اور آدمی اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، خادم اور نوکر اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے۔ خدائے پاک نے مرد کو باہری امور جس میں اہم ترین معاشی امور ہیں اس کا حاکم اور نگہبان بنایا ہے، اور عورت کو اللہ پاک نے گھر کی حاکمہ اور اس کی تمام امور کی نگہبان بنایا ہے۔ وہ گھر کے تمام امور کی ذمہ دار ہے۔ کھانا پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی، خانگی سامان کا نظم اس کے ذمہ ہے۔ کیا منگانا ہے، سامان دال وغیرہ کیا پکے گا، کتنا پکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ گھریلو سامان میں کون سی چیز کہاں پر رہے گی، کس میں کیا کمی بیشی ہوگی، باورچی خانہ کا سارا نظم عورت کے ذمہ رہے گا۔ مرد سامان صرف باہر سے لا کر دے دے اور ہر جگہ اپنی بات کی ضد نہ کرے، نہ اس معاملے میں عورت کو پریشان کرے کہ اتنا کیوں خرچ ہوا۔ ہاں، اسراف اور ضائع ہونے کی گرفت کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت گھر میں بچے کی تربیت میں حاکمہ ہے۔ محبت، ضرورت اور تجربے کے پیش نظر جو کرے گی بہتر کرے گی۔ گھریلو معاملے میں عورت خود مختار ہے، اس کے نظم میں مرد بلا ضرورت دخل نہ دے، ورنہ گھر کا نظم درہم برہم رہے گا۔ خدائے پاک نے اس کی فطرت میں گھر کے نظام کو سنوارنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ خود بہتر سے بہتر انتظام چلائے گی۔ مرد اس پر اعتبار کرے، بھروسہ کرے۔ خدا نے اس کے مزاج میں گھر کا نظم رکھا ہے جو کہ خدائی تقسیم ہے، اس میں دخل اندازی گھر کے نظام کو فاسد کر دیتی ہے۔ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ان کی پھوپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم شوہر والی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہر ممکن طریقے سے خدمت کرتی ہوں، کوئی کوتاہی نہیں کرتی، ہاں مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی رعایت کرو، وہ تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر تمہارے لیے جنت یا جہنم ہے، یعنی اس کی خدمت، اس کی رضا اور خوشنودی سے تم جنت میں جا سکتی ہو۔ اس کے برخلاف اگر تم نے اس سے اچھا برتاؤ نہیں کیا، اس کو ناراض کر دیا، اس سے زبان درازی کی اور اسے لڑائی جھگڑا کیا، مقابلہ کیا، اس کی خدمت اور اطاعت سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس میں کوتاہی کی، تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ عموماً آج کل کے اس دور میں شروع عمر میں حظ نفس کی وجہ سے، یعنی نفس کے مزے کی وجہ سے تو کچھ خدمت اور رعایت کرتی رہتی ہے، لیکن جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو جانبین سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ بہر صورت ہمیشہ اس کی خدمت اور رعایت سے جنت کی دولت حاصل کر سکتی ہو۔ خدا کا حکم سمجھ کر آج خدمت میں کوتاہی نہ کرو، کل جنت کے مزے لوٹ لو۔ شوہر کو خوش رکھنے والی جنت میں جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ عورت جنت میں چلی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کی رضا اور خوشنودی جنت میں جانے کا باعث ہے، لہذا شوہر کو ناراض رکھنا، بات بات پر اختلافات کرنا، جھگڑا کرنا، ان سے شاکی رہنا، مال یا اور دیگر سلسلے میں اسے پریشان کرنا، ان کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب اچھی بات نہیں۔ جنتی عورت کا یہ مزاج اور شیوا نہیں۔ بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر بوڑھے اور ضعیف اور بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی پرواہ نہیں کرتی، ان کی ضعیفانہ خدمت کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ ضعیف اور بیماری کی وجہ سے ان کو خدمت اور کھانے پینے میں وقت کے لحاظ کی ضرورت ہوتی ہے، تو عورت ایسی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے۔ جوانی میں حظ نفس کی وجہ سے، نفس کے مزے کی وجہ سے موافقت کی، اب جب زمانہ خدمت کا آیا تو اس سے بچتی رہتی ہے، بیٹے اور بیٹی میں پڑ جاتی ہے، شوہر اس دنیا سے نالا اور رنجیدہ رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت جنت میں جانے کی مستحق نہیں ہے۔ یہی حال بعض مردوں کا بھی ہوتا ہے، جوانی میں تو اسے اچھی طرح سے رکھا اور بڑھاپے میں اسے کنارہ کر دیا اور اس سے بے پرواہی برتنے لگا۔ یہ بدخلقی ہے، حق تلفی ہے۔ ایسا غرض پرست انسان جنت کے لائق بھی نہیں ہے۔ شوہر کو خوش رکھنے کا حکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، اللہ سے خوف کرو اور اپنے شوہر کی خوشیوں کو پیش نظر رکھو۔ اگر عورت جان لے کہ اس کا شوہر کا کیا حق ہے تو صبح اور شام کا کھانا لے کر کھڑی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے شوہر خوش ہوتا ہے یا جو اس کی مرضی اور مزاج کے موافق ہوں، جس میں اسے راحت معلوم ہوتی ہو، جس کو وہ پسند کرے اور اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ان کو معلوم کرتی رہے اور انہیں اختیار کرے۔ مثلا شوہر کو پسند ہے کہ گرم کھانا کھاتا ہے، گرم روٹی کھاتا ہے تو تازہ گرم کھانے کی رعایت رکھے۔ اسے پسند ہو کہ ناشتہ صبح جلدی مل جائے تو صبح جلدی اٹھ کر اس کا انتظام کر دے۔ مثلا وہ کسی وقت چائے پینے کا عادی ہو تو اس کے حکم دینے اور انتظار سے پہلے انتظام رکھے۔ اسی طرح شوہر گھر میں زینت اختیار کرنے کے لیے عمدہ لباس پہننے کو کہے، بال اور چہرہ وغیرہ کو بہتر بنائے رکھنے کو کہے تو اس میں ہرگز مخالفت نہ کرے،
کہ یہ اس کا حق ہے. یہ تو عورت بغیر کہے ہی انجام دے، اس میں اسی کا فائدہ ہے. کمی ہوگی تو خود پورا کریں گے، ہاں مگر بے پردگی کی اجازت نہیں. کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کہنے اور بولنے کا انتظار نہ کرے، وقت سے پہلے ہی تیار رکھے، بلا تقاضا حسب عادت پیش کر دے، یا تقاضے پر تاخیر نہ ہو کہ ابھی کر رہی ہوں، ابھی دے رہی ہوں، اور شوہر انتظار کی زحمت میں پریشان رہے. محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شوہر کی خدمت اور محبت کرنے والی اللہ کو محبوب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس عورت کو محبوب رکھتے ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت رکھنے والی، خوش مزاج اور دوسرے مرد سے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو. ایسی عورت اللہ رب العزت کو محبوب اور پسند ہے جو اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی اور اس سے دل لگاؤ رکھنے والی ہو، صرف ضابطہ اور غرض کی محبت نہ ہو. ایسی محبت میں ایک دوسرے کو شکایت ہوتی ہے. چونکہ محبت نہیں ہوتی ہے تو آدمی تکلیف اور مرضی کے خلاف چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا. محبت اور خالص تعلق اور قلبی اور دلی لگاؤ ہو تو برائیوں اور تکلیفوں کا احساس بھی نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو خوشی سے برداشت کر لیتا ہے. اسی لیے شوہر بیوی کے درمیان عشق اور محبت ہونی چاہیے. دوسری صفت اللہ کے محبوب ہونے کی یہ بیان کی گئی ہے کہ دوسرے اجنبی مرد سے اپنی حفاظت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ دوسرے اجنبی مرد سے دلچسپی نہ ہو، اس سے کسی قسم کا لگاؤ اور تعلق نہ ہو. آج کل کی اس نئی بگڑی ہوئی تہذیب میں شوہر کے علاوہ دوسرے اجنبی مردوں سے بلا تکلف دل لگی، انس اور بے تکلفی سے ہنسی مذاق کرتی ہیں اور اسے خوش اخلاقی سمجھتی ہیں. سن لیجئے، عورتوں کے لیے اجنبی مردوں سے ہنسی مذاق اور انس کی باتیں جائز نہیں ہیں. یہ حکماً زنا ہے اور یہ سب گناہ اور گناہ کے اسباب ہیں. اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں. اس سے سخت احتیاط کرنی چاہیے. سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے. کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں. لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں.